بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں اسد اللہ خان وزیر ہوں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے نئے سیاسی نقشے میں کیا نیا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو میری ویڈیوز بر وقت ملا کرے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے منگل کو پاکستان کے نئے سیاسی نقشے کی باقاعدہ رونمائی کی ہے، جس میں انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کو بھی پاکستان کا حصہ دکھایا گیا ہے۔ پاکستان کی طرف سے یہ اقدام اس وقت کیا گیا ہے جب انڈیا کی طرف سے کشمیر کی نیم خود مختاری ختم کرنے کا 1 سال مکمل ہو رہا ہے۔ اس موقع پر بھی انڈیا نے اپنے زیر انتظام کشمیر میں سخت کرفیو نافذ کرنے کا اعلان کیا ہوا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے رونمائی کے موقع پر بات کرتے ہوئے بتایا کہ کابینہ کی طرف سے منظوری کے بعد اس نئے نقشے کو پاکستان کے سرکاری نقشے کی حیثیت حاصل ہو گئی اور یہ اسکولوں اور کالجوں میں استعمال ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق چاہتا ہے جو کشمیریوں کو استصواب رائے کا حق دیتی ہے۔ یاد رہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت نے گزشتہ سال 5 اگست کو ملک کی آئین میں متنازع تبدیلی کرتے ہوئے اپنے زیر انتظام جموں و کشمیر کو بھارت کا حصہ بنانے کا اعلان کرتے ہوئے ملک کے نقشے میں تبدیلی کی اور جموں و کشمیر کو بھارت کا حصہ بنا دیا۔ خیال رہے کہ پاکستان نے پہلی مرتبہ اپنا سیاسی نقشہ پیش کیا ہے۔ اس سے قبل 1949 اور 1976 میں ملک کے انتظامی نقشے جاری کیے گئے تھے۔ پاکستان کے نئے سیاسی نقشے کی تقریبی رونمائی سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ نئے نقشے پر ملک کی ساری سیاسی قیادت متفق ہے۔ انہوں نے پاکستانی قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ وزارت خارجہ نے ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو اس سے متعلق اعتماد میں لیا، جبکہ کشمیری قیادت بھی اس سلسلے میں آن بورڈ ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے مطابق پاکستان کے نقشے میں مندرجہ ذیل تبدیلیاں کی گئی ہے۔ بھارت کے زیر انتظام جموں و کشمیر کو پاکستان کا حصہ دکھاتے ہوئے دونوں ملکوں کے درمیان بین الاقوامی سرحد بھارت کے صوبہ ہماچل پردیش کے ساتھ لگے گی۔ ماضی میں بھارت اور پاکستان کے درمیان واقع لائن آف کنٹرول پوائنٹ 9842 پر اختتام پذیر ہوتی تھی۔ اب نئے نقشے میں اس کو چین کی سرحد سے ملا دیا گیا ہے۔ یوں نئے نقشے کی حد تک سیاچن پاکستان کا حصہ بن گیا ہے۔ پاکستان کے جنوب میں واقع متنازع سر کریک کو نئے نقشے میں پاکستان میں شامل کر دیا گیا ہے، جس میں پاکستانی بین الاقوامی سرحد سر کریک کے مشرقی کنارے پر دکھائی گئی ہے۔ بھارت کا موقف ہے کہ پاکستان کی سرحد سر کریک کے مغربی کنارے تک ہے۔ نئے نقشے میں سابقہ وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں کو بھی صوبہ خیبر پختونخوا کا حصہ دکھایا گیا ہے۔ یاد رہے کہ فاٹا کا انتظام صوبے میں ضم ہونے سے پہلے مخصوص قوانین کے تحت چلایا جاتا تھا۔ اگر انڈیا کے رد عمل کی بات کی جائے تو پاکستان کی طرف سے نئے سیاسی نقشے کے سامنے آنے کے بعد انڈیا کی وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی طرف سے انڈیا کی ریاستوں گجرات اور اس کے یونین علاقوں کشمیر اور لداخ پر ناقابل مدافعت حق ظاہر کرنا سیاسی طور پر ایک بے معنی مشق ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ انڈیا نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے جاری کیے جانے والا نام نہاد نیا سیاسی نقشہ دیکھا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس قسم کے مذہب کا خیز دعوے کی نہ تو کوئی قانونی حیثیت ہے اور نہ ہی کوئی بین الاقوامی معتبریت ہے۔ در حقیقت یہ نئی کوشش صرف سرحد پار دہشت گردی کے ذریعے پاکستان کے علاقائی اضافے کے جنون کی حقیقت کو تقویت دیتی ہے۔